صدر پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ کے صدر مولانا فضل الرحمان صاحب، پی ڈی ایم میں شامل مختلف جماعتوں کے اکابرین، اہل ملتان، آج کے پی ڈی ایم کے جلسے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے سلسلے میں منعقد ہونے والے اس عظیم الشان اجتماع میں موجود ملتان کے غیور عوام، مختلف علاقوں سے آنے ہوئے بھائیوں اور بزرگوں، آپ سب کو میرا سلام۔ یہ سارے لوگ اب چونکہ لائٹ نہیں ہے، آپ کے موبائلوں کی لائٹس پہ کریں گے۔ آج کے اس جلسے سے اہل ملتان آپ نے یہ ثابت کر دیا، وہ شعر ہے کہ جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ آپ لوگوں نے تخت بھی گرا دیے ہیں اور تاج بھی اڑا دیے ہیں۔ صرف آپ نے حکومت کا تخت نہیں اٹھایا، آپ نے حکومت کو بنانے والوں کی ٹوپیاں بھی اڑا دی آج۔ آج جس انداز میں آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور حکومت کی یہ کوشش رہی کہ وہ جلسہ جو ایک میدان میں ہونا تھا، جو ایک گراؤنڈ میں ہونا تھا، اپنی ناسمجھی، اپنی نااہلی اور اپنی کم سرفی کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا، ان کو یہ ملامتی میدان میں سننی پڑتی۔ لیکن آج ملتان کے گلی کوچوں میں اور چوراہوں پر جو ہے ان کی مٹی پلیت ہو رہی ہے۔ یہ کام انہوں نے خود کیا، کیونکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل تمام جماعتیں، ہمارا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، ہم سیاست ورثے میں سیکھ کر آئے ہیں، اور اس سیاست نے ہمیں ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا احترام سکھایا ہے۔ ہم ان کی طرح نہیں ہیں جو سڑکوں پر، روڈوں پر یا ٹیلی ویژنوں پر جو ہے گالی گلوچ کریں۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم کسی کو گالیاں دیں، لیکن کسی نے اگر ہمیں گالی دی تو گالی کا جواب ہم گالی سے نہیں دیں گے، گالی کا جواب ہم چاٹے سے دیں گے۔ ہم ایک مہذب معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس مہذب معاشرے نے سب سے پہلے جو ہے ہمیں اپنی ماؤں بہنوں کی عزت سکھائی ہے۔ اگر کوئی اس ملک میں بسنے والی کسی شخص کی ماں اور بہن کی عزت نہیں کر سکتا تو اس کو اس ملک پر حکمرانی کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو جلسے جاری ہیں، پہلا جلسہ گجرانوالہ میں ہوا، دوسرا جلسہ کراچی میں ہوا، تیسرا جلسہ کوئٹے میں ہوا، پشاور کا جلسہ، اور آج یہ ملتان کا جلسہ۔
اگر ان حکمرانوں کو لوگ نظر نہیں آ رہے کہ کتنے لوگ ہیں تو اپنی موبائل چلا کر ان بندوں کو دکھائیں کہ اس مجمع میں کتنے لوگ موجود ہیں. دروازہ بند کر دیا اپنی اس آواز سے نہ کہ صرف ایوان کو لیکن اس ایوان میں بٹھانے والے ان سلیکٹروں کو آپ کو یاد دلانا ہے کہ اس ملک میں بسنے والی عوام کی اہمیت جاتی ہے. اس ملک میں بسنے والے لوگ اب اس اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے توپوں سے جو ہے وہ اس ملک کو چلانے نہیں دیں گی. اس ملک میں اگر حکمرانی ہوگی تو ووٹ کی ہوگی, عزت ہوگی تو ووٹ کی ہوگی, عوام کی رائے کی عزت ہوگی. میں پاکستان کے اس خطے سے تعلق ہے میرا جس کی داستانیں, جس کے قصے شاید ہی آپ لوگوں نے سنے ہوں. آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ووٹ کی عزت کی خاطر آپ پر کتنا قدغن لگایا جا رہا ہے, آپ کی آواز کو دبایا جا رہا ہے. یہاں پر ووٹ کی عزت کی جو جدوجہد چل رہی ہے, ہم اہل بلوچستان اپنی عزت, اپنی ننگ و ناموس کے لیے 70 سالوں سے جو جدوجہد کر رہے ہیں. میں آپ کو وہ قصے سناؤں. گزشتہ مہینے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان جو اپنے ماں باپ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا, تعلیم کے حصول کے لیے وہ غربت سے کراچی جاتا تھا. چھٹیوں کے دوران اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے اس کھیت میں کام کر رہا تھا. اس کو اس کی ماں اور باپ کے سامنے گرفتار کر کے اس کی ماں کا دوپٹہ ماں کے سر سے اٹھا کر اس نوجوان کے ہاتھ باندھ دیے گئے, اس کی آنکھیں باندھ دی گئی اور اس کی ماں چلا رہی تھی. اس کا باپ چلا رہا تھا کہ خدا کے واسطے میرے بیٹے کو چھوڑ دو, وہ بے گناہ ہے. لیکن ان ظالموں نے اس چیختی ہوئی ماں کے سامنے اس نوجوان کا جسم جو ہے اپنی گولیوں سے چھلنی کر دیا. یہ کسی اور ملک کے قصے میں نہیں کر رہا ہوں, اور یہ واقعات بلوچستان کے ہر شہر میں ہر روز ہوتے آ رہے ہیں. یہ میں کشمیر کے قصے نہیں کر رہا آپ کے ساتھ, میں فلسطین کے قصے کہانیاں نہیں کر رہا آپ کے ساتھ. یہ وہ بلوچستان ہے جس کو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کہا جاتا ہے. وہاں پر ہماری ماں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں, وہاں پر ہمارے نوجوانوں کی جانیں محفوظ نہیں, اور یہ ظلم و زیادتیاں کوئی غیر ملکی نہیں کرتے. یہ 70 سالوں سے ہمارے گاؤں جلا دیے گئے. 70 سالوں میں کوئی بھی شاید ایسا گاؤں بچا ہوگا جہاں پر قدرتی نہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ہاتھوں سے جو ہے پیوائیں پیدا کر دی گئی. ادھر پیچھے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ محمد صاحب پیچھے پکڑا ہوا ادھر سے, آپ کا لہجہ سخت کیوں ہے, آپ کے لہجے میں تنقید کیوں ہے. جس کا بھائی 40 سال سے جس کو اس کی لاش نہ ملے, جس کے قوم کے گاؤں چلا دیے گئے ہوں, جس کی ماں بہنوں کی عزتیں لوٹ لی گئی ہوں, جن کے اکابرین کو 20 سال کے تو وقت میں بند کر دیا جائے, اور پھر آپ ان سے یہ توقع کریں, یہ امید کریں کہ وہ بدلے میں آپ پر جو ہے پھول نچھاور کریں. نہیں,
मेरे बलोचिस्तान ने अभी तक वो फूल पैदा नहीं किए जो तुम पर मैं निछावर करूं। हाँ हम कमजोर हैं, हाँ हम कमजोर में इसमें कुछ शक नहीं। आप बहुत ताकतवर हैं, आपकी 8 लाख की फौज है, आपके पास जदीद हथियार हैं, आपके पास मिसाइल हैं, लेकिन मैं और मेरे बलूचिस्तान के पास इज्जत और गैरत है। हमने 70 सालों में अपनी इज्जत और गैरत से आपका मुकाबला किया है और इंशाअल्लाह ताला जब तक के इस मुल्क में उस हकीकी जमहूरियत को हम परवान नहीं चढ़ाते, ये अहलियत मुल्तान आप वायदा करें। हमें सिर्फ इमरान को नहीं निकालना, हमें उन कुव्वतों को भी सबक दिखाना है कि वो दूसरा कोई छोटू इमरान न पैदा करे। हमें उन कुव्वतों को भी लगाम देना होगा जो 70 सालों से उन्होंने इस मुल्क को जो है आपके लिए और हमारे लिए जो है जहन्नम बना दिया है। हमें उन कुव्वतों को अपनी वो असलियत दिखानी होगी जिस असलियत के लिए वो काबिल है। हाँ वो फौज है, अपना दिफा का महकमा रखे अपने पास, दिफा करे मुल्क का। दिफा बॉर्डर पर होता है, सरहदों पर होता है, वापदा में नहीं होता। दिफा सरहदों पर होता है, रेलवे में नहीं होता। दिफा सरहदों पर होता है, ऐवानों में नहीं होता, सियासत में दिफा नहीं होता। हाँ अगर आपको सियासत करनी है, वर्दियां उतार के आए, हाँ सियासत करें। आपके रिटायर जनरलों ने सियासत की, कहाँ है आज? कहाँ है आपका जो शेर जिसको कहते थे कमांडो, कमांडो ढूंढे उस कमांडो को। अब तो सुना है चुप भी पड़ गई है उसकी कमांडो के कमर में। आपको अगर सियासत का शौक है आप सियासत करें, वर्दी हमें दें। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ आपसे ज्यादा जो है इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ और तमाम करेंगे। और सियासत जो है ना वो आपका काम ही नहीं है भाई मेरे। इस सियासत के लिए दिल गुर्दा चाहिए, इस सियासत के लिए वो जहन चाहिए जो आपके पास है ही नहीं। अकुल चाहिए, आपके पास अकुल होती तो भाई ऐसी हुकूमत आप ना लाते। कहते हैं कि कुछ लोगों की अकुल जो है एड़ी में होती है, आप लोगों की अकुल जो है आपके बूटों में भाई। उस बूटों वाली अकुल से जो है सियासत नहीं की जाती, वो बॉर्डर संभाले। आखिर में आप तमाम हाज़रीन मजलिस का अहले मुल्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इज्जत दी। खुदा ताला से ये दुआ करूंगा कि जब तक हम अपने उस मकसद के लिए कामयाब नहीं होते,